بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے قسط نمبر 5 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنا تھا۔ اب آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں آگے کی اور آخری قسط۔ بس حاصل کلام یہ کہ حابیل و قابیل دونوں بھائی کوہ مینا پہ قربانی دے کر باپ کے پاس گئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی، تجھ پر حرام۔ قابیل نے اس بات کو نکارا اور حابیل کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا، اور وقت فرصت کا انتظار تھا۔ اس زمانے میں کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی، مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل کو کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا کہ اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ خدا عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارنا چاہے گا اور تو مجھے مارے گا، میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا ادا کروں گا، مگر تو روز محشر میں عند اللہ ماخوذ، اور تو جب دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی اور بھی اس کا جانی دشمن ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، تو ادھر ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس کہ منگل کا دن تھا، جا کر دیکھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے۔ اس میں تردد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مارا جائے۔ قضائے الہی سے گریہ نہ تھا۔ اس میں شیطان ملعون نے بصورت شخص ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا۔ سانپ مر گیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا اور وہ مردود اللہ کی درگاہ میں عاصی کافر ہوا۔ قابیل متردد ہوا کہ لاش کو کیا کیا جائے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پر لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ زمین میں لہو اس کا گرا اور زمین شور ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کو فصیحت کرے، تب کوے کو بھیجا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ ترجمہ: پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا کوریدتا زمین کو کہ دکھاوے کہ کس طرح چھپاتا ہے عیب اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ اپنے پنجے اور ناخن سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں اس کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہوں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا۔ سورۃ المائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہ مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر وہ پکڑیں گے، تو مانند پشتارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ اس نے اس کوے کو دیکھا کہ زمین کو کوریدی، اس سے سمجھا کہ اس بدن کو دفن کرنا چاہیے۔ اور دوسری نقل یوں ہے کہ ایک کوے نے زمین کورید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا۔ اس طرح اس نے دفن کرنے کا طریقہ سیکھا، اور بھائی کی خیرخواہی دوسرے کے حق میں دیکھ کر تب وہ اپنی حماقت سے پشیمان ہوا، اس لیے کوے کا حال دیکھ کر گور کھودی اور حابیل کو دفن بعدہ قصد وطن کا کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے رخ آسمان کی طرف کیا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہ کی تھی۔ وہ پھر بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا، جیسا تو نے کیا۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا کہ یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، اس کلمے کی برکت سے گناہ میرے بخش دے۔ پھر ندا آئی کہ اے زمین، اس کو چھوڑ دے۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکے سے آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی، نہ پایا۔
لوگوں سے پوچھنے لگے۔ کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز ان کے فکر و غم میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پکارتا ہے۔ آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ حابیل کو قابیل نے مار ڈالا اور فلاں زمین میں دفن کیا ہے۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام اور حوا بہت ہی روئے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی خبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بہت بیزار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم گریہ مت کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو اس کی خبر پر لے گئے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لہو اس کا زمین نے کھینچ لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت اللہ کی اس زمین پہ کہ خون میرے فرزند کا پی گئی ہے۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ جب دیکھ کر آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام خبر اس کی کھود کر اس سے نکالا۔ دیکھا تو مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تتر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت روئے اور انہوں کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی بہت روئے۔ آخر آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں کر کے اپنے مکان پر لائے، اور روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آدم علیہ السلام 40 روز تک اس تابوت کو گرد عالم کے پھرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا، اور وحوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ کرتے اور کہتے کہ بھاگا چاہیے آدمی ذات سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور سب بیٹوں نے اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھاویں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا چاندی لا کر دی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی سی چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اس سے تجارت کر کے کھاویں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال بقدر حال اپنے تجارت کے کھاویں، تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے اقسام میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے مگر شیث علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی حاضر رہے۔ جب انہوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو شیث علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ شیث علیہ السلام نے کہا، آپ میرے والد بزرگ ہیں، حضور کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم سے بے شک بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں قبول ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے، اور تم پاک بے باک ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام مع طبق زرین طرح طرح کے میوے جیسا کہ بہی، انار و سیب، ارنج و ترنج، لیموں، رطب و انجیر، انگور، خربوزے وغیرہ اس میں رکھ کر ذرا طبق کا زر سرخ سے ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے آ حاضر ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو شیث علیہ السلام کی زوجیت کو بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعضوں نے روایت کی ہے کہ وہ حور بہشت میں چلی گئی، ان کے لیے قیامت تک بہشت میں رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی شیث علیہ السلام سے کر دی، اور اس حور کی زبان عربی تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حور کی نسل سے ہیں۔ پس آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا افضل تر اور دانا و بینا ہوا۔ تب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا، شیث قائم مقام میرا رہے گا۔
اس کی فرما برداری کیجیے اور اس پر ایمان لائیے۔ جب انہوں نے محشور میں اقرار کیا، بعد اس کے حضرت اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی مفارقت میں بہت روئے اور پھر دفن کیا۔ 2 سال باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعدہ متفرق ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا بمطابق قصص الانبیاء پورا ہوا۔ میرے ساتھ یہاں تک قصہ حضرت آدم علیہ السلام سننے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔